یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پروفیسر نام میں سب کو اسلام۔ خداوند کی محبت سے ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ابلیس ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، سردی بہت ہے، ہم گھر میں ہی رکے رہیں، ٹھہرے رہیں تاکہ اپنی برکت کو حاصل نہ کر سکیں۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے گھر میں آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت زبور ہے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلیں۔ خدا کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ہم برکت کو پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آئیں آج کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، گزشتہ سال خداوند نے مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو سنبھالا، یہ نیا سال ہماری زندگی میں دیا تاکہ مل کر اس کی شکر گزاری کر سکے۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آنرنگ گاڈ ود یور فرسٹ فروٹس، پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے پھلوں سے کیا کرنی ہے، خدا کی تعظیم کرنی ہے، خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنے بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے لائیو دیکھ رہے ہیں، آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے آنرنگ گاڈ ود آور فرسٹ فروٹ، پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کریں۔ اگر آپ گزشتہ سال میں پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے رہے ہیں تو یور لائف از بلیسڈ، آپ کی زندگی بابرکت ہے۔ پھر وہ نظر آئے گا کہ آپ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو خداوند نے یہ نیا سال آپ کو دیا ہے کہ آپ پہلے پھلوں سے with first fruit خداوند کی تعظیم کریں۔ ہاللیلویا۔ اور چند ایک باتیں اس سے پہلے کہ ہم حوالہ پڑھیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات فرسٹ فروٹ، پہلے پھل۔ دوسری بات in the beginning of year، سال کے ابتدا میں ہی ہمیں خداوند کے لیے پہلے پھلوں کو دینا ہے۔ تیسری بات the first always belongs to God، پہلا حصہ کس کا ہے؟ ہمیشہ خدا کا۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو you need to give first honor of morning to God، آپ کو خدا کو اپنی صبح کا بھی پہلا حصہ دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ دعا کے ساتھ، خداوند کی حضوری میں جھکنا ہے۔ اور میرے عزیزو each season begin with the first fruit، ہر موسم جو ہے وہ پہلے پھل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ فروٹس کے بارے میں دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں تو جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں کے پھل جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، سردیوں کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے in every season, in everything, and especially in the beginning of year، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2023 کا سال آپ کے لیے پراسپیرٹی کا سال ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2023 کا سال آپ کے لیے برکت کا سال ہو، تو پہلے بیج آپ نے بونا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو بیج بوتا ہے وہی فصل کو کاٹتا ہے۔ اگر 2022 کا سال آپ کا ٹھیک نہیں گزرا، 2022 میں آپ کو برکت نہیں ملی، بیماری میں رہے ہیں، دکھ میں رہے ہیں، تنگی میں رہے ہیں، پریشانی میں رہے ہیں، تو خداوند نے یہ نیا سال آپ کو دیا ہے۔ It's a new beginning for you، یہ نیا ابتدا آپ کے لیے ہے۔ It's a new opportunity for you، یہ موقع نیا آپ کے لیے خداوند نے دیا ہے کہ اس نئے سال میں آپ اپنے آپ کو کلام کے مطابق بسر کرے۔ کلام کے اندر جتنے بھی وعدے ہمیں ملتے ہیں the promises of God are yes and amen، خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں اور سچے ہیں۔ وہ وعدوں میں سچا ہے، کتنوں کا ایمان ہے؟ Praise the Lord۔ لیکن جب آپ وعدوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ احکامات بھی ہیں۔ جب آپ احکامات کو نہیں مانتے تو پھر وعدے آپ کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس سال کے اندر start living your life according to the word of God، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرے، اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا۔ اور 3 اصول آج ہم دیکھیں گے، 3 پرنسپل، کہ کیسے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کرنا ہے۔ پہلی بات
دعا کے ذریعے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو فرسٹ آور آف دا مارننگ بھی خدا کو دینا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں کہ آپ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں اپنے موبائل فون کو دیکھتے ہیں, کسی کا میسج تو مس نہیں ہو گیا, کسی کی کال تو مس نہیں ہوگی. کیا آپ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نیا سال جو خداوند نے آپ کو دیا ہے, کیا جب آپ اپنی جاب پر جا رہے ہوتے ہیں آپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ میں جلدی جلدی جاب پر پہنچوں؟ آر یو ٹیکنگ آؤٹ the first time for the Lord؟ کیا آپ اسی ٹائم میں سے اپنا پہلا وقت خدا کے لیے نکال رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سال کے اندر دعا کے وسیلہ سے بھی آپ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کیجئے. دوسری بات جو آج ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے, وہ ہے فاسٹنگ. روزہ رکھ کر بھی آپ خداوند کی حضوری میں بیج بو سکتے ہیں. آپ دعا کے ساتھ, آنسوں کے ساتھ, روزے کے ساتھ خداوند کی حضوری میں بیج کو بوئیں. نیا سال چڑھا ہے, آپ دن مقرر کریں, خداوند کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. خداوند میں 3 دن لگاتار روزہ رکھوں گا, میں 1 روزہ رکھوں گا. میں جتنی بھی کمٹمنٹ آپ خدا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور خدا کو کہیے اس سال کے ابتدا میں روزے کا بیج تیری حضوری میں بو رہا ہوں. میری دعائیں, میری التجائیں تیرے حضور پہنچے. اگر گزشتہ سال میں آپ کی دعائیں رک گئی ہیں, آپ دعا مانگتے ہیں اور سنی نہیں جاتی, تو بائبل کے اندر بے شمار ٹیسٹمنیز ہمیں ملتی ہیں کہ کیسے جب آستر نے روزہ رکھا تو کیا ہوا, وہ اپنے لوگوں کے لیے بحالی کا سبب بنی. اگر آپ کے خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, فساد ہے, پریشانیاں ہیں, you have to sow the seed of fasting for your family. آپ کو اپنے خاندان کے لیے روزے کا بیج بونا ہے تاکہ آپ کا خاندان بحال ہو, آپ کے خاندان کے اندر برکت آئے. ہمیں بائبل کے اندر ڈینیل فاسٹ ملتا ہے, اور بھی بہت سی ہمیں ملتی ہیں روزے. نینوا کے لوگوں نے جب روزہ رکھا خدا نے ان کو بحال کیا. اگر گزشتہ سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ابلیس نے آپ کو گرا دیا ہے, آپ پستی کی طرف چلے گئے ہیں, آپ نے کامی کا شکار ہے, تو پھر اس سال کے ابتدا میں آپ کو روزے کا بیج بونے کی ضرورت ہے. فاسٹنگ کے ذریعہ سے خداوند کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا پرنسپل, 3 اصول جو آج صبح میں آپ سے بیان کروں گی. پہلا کیا ہے؟ دعا. دوسرا کیا ہے؟ روزہ. اور تیسرا اصول وہ ہے گیونگ. ہم اپنے ہدیہ جات, آفرنگ اور دیکی کے ذریعہ سے اپنا بیج بوتے ہیں. آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم خروج اس کا 23واں باب اور اس کی 19ویں آیت ہم دیکھتے ہیں, پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے, تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا. پریز دی لارڈ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں, اسرائیل کے جو لوگ تھے اس وقت, ان کا کلچر, ان کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر سے چلتی تھی, فارمنگ سے چلتی تھی, زراعت سے چلتی تھی. وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر رہتے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے, پھل جو ہے وہ لگاتے, اور جب ہارویسٹ کا موسم آتا تو اس سے کیا کرتے کہ خداوند کی تعظیم کرتے. That was their economy. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچر تھا کہ جو کچھ وہ بوتے اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پہلے پھلوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں لاتے. آج ہم بھی جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, are we sowing our first fruit in the house of the Lord? کیا ہم اپنے پہلے پھلوں کو خداوند کے گھر میں لاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں میرے عزیزو, تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, چرچ do not need your offering, pastor do not need your offering or tithe. پاسٹر کو اکثر اوقات آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ہدیہ آپ دے رہے ہیں, جو دیکی آپ دے رہے ہیں, جو آفرنگ آپ دے رہے ہیں, آپ شاید پاسٹر کو دے رہے ہیں. تو پھر میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ your pastor is blessed. خدا نے آپ کے پاسٹر کو برکت دی ہوئی ہے. اور
خدا آپ کو یہ اصول سکھانا چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں what is the biblical principle. ہمیں biblical اصول کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم نہیں کرتے تو پھر کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر کسی بھی چیز نہیں رہتی. پھر 10 لوگ بھی کام کریں تو کیا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں رہتی. لیکن میرے عزیزو، آپ خدا کے گھر میں اپنے پہلے پھلوں کو لے کر آئیں. and آج آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں جب آپ کلام سن رہے ہیں that Holy Spirit open my eyes، میری آنکھوں کو کھول اور میری سمجھ کو کھول. آئیے میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے امثال 3 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے جو پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتا ہے پھر برکات بھی وہی حاصل کرتا ہے. آئیں جلدی سے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے امثال اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی میں سے لبریز ہوں گے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزو، یہاں پر جس فرسٹ فروٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، فرسٹ فروٹس آر کنیکٹڈ ٹو ابنڈنس. پہلے پھل جو ہوتے ہیں نا وہ کثرت کی برکت سے جڑے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. اور اگر آپ یہی ورڈز کو کنگ جیمز ورژن انگلش بائبل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پہلے پھلوں سے کیا ہے؟ آنر یور لارڈ. تعظیم کے لیے جو انگلش میں ورڈ یوز ہے وہ آنر. آنر یعنی عزت دینا. آنر یعنی کسی چیز کو ویلیو کرنا، کسی چیز کی قدر کو جان جانا کہ آپ اس کی ویلیو کو جان گئے ہیں. آج ذرا چیک کیجئے گزشتہ سالوں کے اندر how much you have honored God. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو آنر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن گزشتہ سال کے اندر how much you have honored God. آپ نے خدا کو کتنی عزت دی ہے، آپ نے خدا کو کتنا آنر دیا ہے. میرے عزیزوں، آنر کا مطلب ہے پریشیس، سب سے قیمتی، worthy, value with the highest dignity، یعنی سب سے بڑھ کر. تو خدا کا کلام پرووربز امثال 3 باب کی 9ویں آیت میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے مال سے، پھر دوسری بات اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. میرے چیزوں، آنر cause people to value something. عزت، آنر کیا ہے؟ کہ آپ خداوند کو ویلیو کر رہے ہیں، آپ اس کی قدر کر رہے ہیں، آپ جان گئے ہیں کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس اصول کو سیکھیں. میرے عزیزو، I am not looking for your gifts and offering. آج صبح یہاں پر میں آپ سے ہدیے لینے کے لیے یا آفرنگ لینے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی. But I am looking for you to learn honor. لیکن آج صبح اس چیز کی تلاش میں ہوں کہ آپ خدا کی تعظیم کرنا شروع کر دیں. بیکاز جتنے بھی ہارویسٹ چرچ کے لوگ ہیں، یو آر آور کانگریگیشن. آپ ہماری کلیسیا ہے، آپ ہماری فیملی ہے. اور جو کلیسیا ہوتی ہے اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہی اپنے خاندان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو ہارویسٹ چرچ کی کلیسیا ہے، nobody else، کوئی ساتھ میں پڑوس میں سے آ کر آپ کو کلام کی باتیں نہیں سکھائے گا. اس سال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے پاک روح نے ہم سے کلام کیا that we need to train our people. ہمیں اپنے لوگوں کو بائبل کے اصولوں کو بتانا ہے، ہمیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سکھانا ہے that we need to trust in the Lord. ہم گزشتہ سالوں کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے اپنے ہی مفادات ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ تو چل رہے ہوتے ہیں
हैं but they are not living the life according to the word of God. वो कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें खुदा को ऑनर करना सीखना है, हमें खुदा की ताजीम करना सीखना है। और जो खिदमत है मेरे अजीजों, जितने भी हम देखते हैं कि खुदा के काम को करने वाले हैं, we need to train them, हमें सीखने की ज़रूरत है। और आइंदा आने वाले संडेज में आप खुदा के कलाम की प्रिंसिपलिटीज़ को सीखेंगे। हम जो है खुदा के कलाम की गहराइयों को जानेंगे कि अब वो वक्त नहीं रहा। मेरे जीज़ा, आप हर साल कलाम सुनते थे न्यू ईयर पे मोस्टली या नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कि यीशु ने कहा इसको एक और साल रहने दो। बहुत दफ़ा हम बहुत से लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या है कि समटाइम्स जब आप फ्री हैंड दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि आदत ही बिगड़ जाती है और फिर लोग कभी भी डिसिप्लिन्ड नहीं होते। लेकिन खुदा का कलाम हम देखते हैं द गॉस्पेल और इसी तरह पुराना अहदनामा, वहाँ पर हमें बुनियादी चीज़ें, असूल, बातें सीखने को मिलती हैं। खुदा ने हमें अहकामात दिए हैं और खुदा के कलाम में लिखा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। वी नीड टू गेट ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड, क्योंकि वो बहुत जल्द आने को है। और अगर हम कलाम में पढ़ें तो लिखा है अब कुल्हाड़ा दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है। तो कलीसिया के लोग, तमाम खादमी, इसी तरह सारी टीम, टेलीविजन की टीम, अब कुल्हाड़ा जो है वो दरख्त की जड़ पर है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक असूलों को, फाउंडेशंस को सीखने की ज़रूरत है। हमें ओबीडियंस को, ताबेदारी को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। अगर चर्च आप आते हैं, इट इज़ योर कमिटमेंट विद गॉड। आप हर इतवार को चर्च आना ही खुदा के साथ ये आपकी कमिटमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत को हासिल करें, then no matter what, फिर ये बात मायने नहीं रखती कि सर्दी है या गर्मी, no matter what, घर में कौन आ गया, क्या हो गया, when you have committed to God, जब आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है, then you have to stuck with that, फिर आपको उसी के साथ जुड़े रहना है। और जब आप उसी के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, इस साल के अंदर हमें सीखना है that we have to honor God, हमें खुदा को ऑनर करना है, यानी जो खुदा के अहकामात है उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। और फिर खुदा क्या करेगा? कितने चाहते हैं कि आपके खत्ते भरे रहें? कितने चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स आए? मेरे अजीज़ों, इस साल के अंदर मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सीखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खित्ते भरे रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर कसरत की बरकत आए, then you have to start honoring God। फिर आपको खुदा को ऑनर करना शुरू करना है और पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के साथ अहद करें और आप उससे कहें, आई विल ऑनर यू विद माई हार्ट, मैं अपने दिल से तेरी ताज़ीम करूँगा। आई विल ऑनर यू विद माई सोल, मेरी रूह तेरी ऑनर करेगी, मेरा जिस्म तेरी ऑनर करेगा, मेरे फाइनेंसेस, मेरा रुपया पैसा, मेरा घर, वी विल ऑनर यू, हम तेरी ताज़ीम करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, स्टार्ट ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन। अक्सर औकात मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि घर के अंदर भी, मैं चाहूंगी कि अगर खुदावंद ने आपको फर्स्ट बॉर्न है, आपका पहलौठा है, आप उसी को खुदावंद को डेडिकेट करें। कहे, खुदावंद ये मेरा पहला बच्चा है, तू पहले फलों से तेरी ताज़ीम करे। इस बच्चे को मैं तेरे लिए मखसूस करती हूँ, तेरे लिए मखसूस करता हूँ कि ये तेरे कामों को करे। ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा आप उसको पास्टरशिप के लिए ही तैयार करें। आप उसे कह सकते हैं कि आप चर्च में देखो, चर्च शुरू होने से पहले अगर चर्च में कोई काम है तो आप चर्च की लीडरशिप के साथ मिलकर चर्च के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। When you will train and equip your children, जब आप अपने बच्चों को चर्च के कामों के लिए तैयार करेंगे तो फिर साथ साथ खुदावंद उनको आइंदा आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। तो मेरे अजीजों, साल के अंदर आई वुड लाइक यू टू लर्न, मैं चाहती हूँ कि आप इस बिब्लिकल प्रिंसिपल को सीखे। लिखा है पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो। अगर आप मिलाकी के अंदर पढ़ें तो वहां पर लिखा है अपना 10वां हिस्सा खुदावंद की हजूरी में ला। इसी से मेरा इम्तिहान कर और देख कितने हैं those who want to टेस्ट जीसस, कितने हैं जो खुदावंद का इम्तिहान करना चाहते हैं, कितने हैं इस चर्च के अंदर। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुदावंद के साथ चेक कीजिए अपने आप को, जो आप अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को देते हैं कि नहीं। 10वां हिस्सा 10% मीन्स आपकी जितनी भी अर्निंग है उस पे जो 10% कहलाता है वो देयकी यानी टाइथ कहलाता है। कितने हैं जो अपनी टाइथ जो है वफादारी के साथ खुदावंद को देते हैं। मेरे अजीज, गॉड हैज ब्लेस्ड योर पास्टर, खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ने मुझे और पास्टर इमरान को बरकत दी है। हम अपना 10वां हिस्सा खुदा के लिए निकालते हैं, हम खुदा के लिए निकालते हैं, खुदावंद हमें बरकत देता है। लेकिन व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? जो कलाम हमारे लिए है वही कलाम आपके लिए भी है कि आपको अपना 10% खुदावंद को देना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, घर के 4-5 लोग जॉब कर रहे होते हैं और क्या है कि वो अपनी टाइथ नहीं देते, और फिर चाहे 6 भी कर लें 7 भी कर लें, घर में बरकत नहीं रहती। जो जोड़ कर रखा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो दवाइयों पर स्पेंड हो जाता है, बीमारियों पर स्पेंड हो जाता है। वो इसलिए है बिकॉज यू आर मिसिंग द बिब्लिकल प्रिंसिपल। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं जानती हूँ, वो वफादारी के साथ अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को दे रहे थे और खुदा ने उनको बरकत दी। जैसे ही बरकत दी चीज़ें बढ़ गई, अखराजात बढ़ गए, और क्या हुआ, 10वां हिस्सा देना रुक गए। फिर जब रुक जाते हैं हम तो खुदा भी अपने हाथ को रोक लेता है। ये कलाम फर्स्ट ईयर, इस ईयर की बिगिनिंग में खुदावंद ने मुझे दिया। इट्स नॉट अबाउट योर मनी, ये पैसे के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के कलाम का असूल है। आइए खुदावंद के कलाम में से अगर हम पैदाइश के अंदर देखें तो वहां पर हमें मिलता है खूबसूरत कहानी। आए मेरे साथ निकालिए, प्रेज जीसस। जब आप खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो फिर खुदा क्या करता है, कसरत की बरकत को नाजिल करता है। इस साल के अंदर मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये नहीं कि बहुत से लोग शायद ये भी सोचते हैं कि हाली हदिया दे दिया, देयकी दे दी, दैट्स इनफ, उसके बाद आप दुआ ना करें, रोज़ाना रखें। आज 3 बातें इस साल के इब्तिदा में मैं आपकी ज़िंदगी में बोना चाहती हूँ। नंबर 1 वो दुआ है, नंबर 2 रोज़ा है, और तीसरी बात सोइंग योर सीड। ये तीनों बातें अगर इस साल के इब्तिदा में जनवरी से ही आप तीनों बातों का आगाज अपनी जिंदगी में कर लें तो जून भी नहीं गुजरा होगा, बल्कि इससे ही पहले यू विल सी प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली को देखेंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर डबल पोर्शन को जारी करेगा। नेक्स्ट यू आर गोना लिसन, अगले इतवार जो कलाम मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका टाइटल है डबल पोर्शन। उससे पहले मैंने ये कलाम आज आपके साथ शेयर किया बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि आप जाने के प्रिंसिपल क्या है, और जब प्रिंसिपल को जान लेंगे देन गॉड इज गोना रिलीज डबल पोर्शन इन योर लाइफ इन 2023। फिर खुदावंद इस साल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर डबल पोर्शन यानी दुगनी बरकत को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे, पैदाइश 26वें बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावन ने उससे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की हो गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम इसहाक की, आइज़ैक की मिसाल देखते हैं
کہ آئزک نے کیا ہے اس ملک میں کھیتی کی اور اپنا مال جو ہے اسی سال جب اس نے کھیتی کی اسی سال اس نے جب بیج بویا تو خداوند نے اس کو 100 گنا پھل دیا اور خداوند نے اسے برکت بخشی. ہالےلویا. تو میرے عزیزو this verse is for all of you. یہ آیت آپ سبوں کے لیے ہے. جب اس سال کے اندر آپ دعا کا بیج بوئیں گے, اس سال کے اندر جب آپ روزے کا بیج بوئیں گے, اس سال کے اندر جب آپ اپنے ہدیوں کا بیج بوئیں گے, تو اسی سال خداوند آپ کو 100 گنا پھل دے گا اور کثرت کی برکت بخشے گا. ہالےلویا. اور نہ صرف کثرت کی برکت دے گا, پھر آپ بڑھیں گے اور آپ کی ترقی ہوگی اور then you will become a big man. میرے عزیزو بہت سے لوگ کئی سالوں سے ایک ہی جگہ پہ سٹک ہیں, بڑھ نہیں رہے, ترقی نہیں ہے زندگی میں. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر آپ گزشتہ سالوں سے ایک ہی جگہ پر سٹک ہو گئے رہ گئے ہیں تو یہ نیا سال خداوند نے آپ کو دیا ہے. آئیے دعا کا بیج بوئیے. اس ملک کو, آپ کے خاندان کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ آپ آنسوں کے ساتھ بیج کو بوئیں. بڑا خوبصورت زبور ہے, کسی کو آتا ہے؟ کیا ہے وہ زبور کہ جب ہم آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. گا کر بھی ہم اس زبور کو گاتے ہیں کہ جڑا روندا ہو یا بیج بوندا ہے پر خوشی دے نال, خوشی کے ساتھ وہ اپنی فصل کو کاٹے گا. میں نہیں جانتی آپ کی زندگی میں کون سی سچویشن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے بڑا سیکریفائس, اکثر اوقات آپ سوچتے ہیں میرے پاس زیادہ آئے گا تو پھر میں خداوند کی حضوری میں اپنا ہدیہ ڈالوں گا, بیج بوں گا. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کلام کی اس مثال کو دیکھیں, 2 دمڑیاں اس کو کیا تھی, سب سے زیادہ عزیز تھی. وہ آپ کی کوانٹٹی پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا, لیکن سب سے ہارڈسٹ سیکریفائس جب آپ کرتے ہیں, جب آپ کے پاس نہیں ہوتا اور تب آپ بیج بوتے ہیں, وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, that's the most effective seed. وہ سب سے زیادہ پھلدار, سب سے زیادہ افیکٹو, یعنی اس سے سب سے زیادہ جو ہے فروٹ آنے والا سیڈ آپ سو کرتے ہیں. اسی لیے جتنے بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہے, پریشانیوں میں ہے, دکھوں میں ہے, تو آئیے خداوند کے سامنے اس سال میں ایک وقت مقرر کر دیجئے, ڈیڈیکیٹ کر دیجئے اس ٹائم کو اور کہیے خداوند اس ٹائم کو میں دنیا کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ جاؤں گی, اپنے کمرے میں آ جاؤں گا. یہ وقت میں تیرے ساتھ بتاؤں گا. اس سال کے جنوری کے مہینہ میں آپ یہ کر کے دیکھیں تو کیسے خداوند جنوری ختم بھی نہیں ہوگا تو اپنے آسمان کے دریچوں کو آپ کے لیے کھول دے گا. ہالےلویا. آپ اسی منتھ کے اندر ہفتے میں ایک روزے سے شروع کیجئے. جیسے ہی آپ روزہ رکھیں گے خداوند آپ کی زندگی کے بندھنوں کو کھولے گا. بڑے بڑے پہاڑ یسوع کے نام سے میدان ہو جائیں گے. I do not know about your economic situation. میں آپ کی مالی حالات کے بارے میں نہیں جانتی, لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے 10واں حصہ اس مہینے خدا کو دے کر دیکھیں تو دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کو 100 گنا, 10 گنا زیادہ نہیں, 20 گنا زیادہ نہیں, بلکہ 100 گنا برکت دے گا. کتنے جو چاہتے ہیں ان خدا ان کو 100 ٹائم بلیس کرے. تو میرے عزیزوں پھر اس سال کے اندر ان تینوں باتوں سے خداوند کو آنر کرنا شروع کر دیجئے. تابعداری میں آ جائیں, اوبیڈینس میں آ جائیں, خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا. اور اگر آپ پھر آگے پڑھیں نا تو اسحاق کے کیا ہے, اگر نیکسٹ ورسز کو آپ پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کنویں لگائے اور کیا ہوا کہ لوگ دوسرے جو تھے اس کے کنووں کو بند کرنے لگے. لیکن اگر آپ دوبارہ 31ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھے ہیں اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جس سے انہوں نے کھودا تھا اور کہا ہم کو پانی
मिल गया है। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद की ताज़ीम अपने पहले फलों से करना शुरू कर देंगे, फिर दुनिया की कितनी भी ताकतें, इब्लीस के कितने भी मंसूबे आपके कुओं को बंद करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपको गिरने नहीं देगा। कितनी भी दुनिया की ताकतें आपको गिराने की कोशिश क्यों ना करें, आपको लेट डाउन करने की कोशिश क्यों ना करें, आपकी बरकत को चुराने की कोशिश क्यों ना करें, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, कसरत की बरकत देगा। और यहाँ पर तो कुएं में से पानी की बात हो रही है। मेरे अजीजों, जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे, पहले फलों से उसकी ताज़ीम करेंगे, देन लिविंग वाटर स्ट्रीम्स, जिंदा कलाम, जिंदगी के पानी की नदियां आपके अंदर से निकलेंगी। हालेलुया। और वो क्यों निकलेंगी? बिकॉज यू आर ऑनरिंग गॉड। आप खुदावंद की ताज़ीम कर रहे हैं अपने पहले फलों से। मलाकी उसके पहले बाब की 6 आयत हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमें खुदा को ऑनर करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है, आइए जल्दी से मेरे साथ निकालिए। Praise the Lord. It's the last book of Old Testament. पुराने अहदनामे की आखिरी किताब, और उसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनरिंग गॉड। गुज़िश्ता सालों में आप कहते हैं मैंने मसीह को कबूल किया है, मैं उसका बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ, और अगर आप उसको ऑनर नहीं कर रहे तो इस साल वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है? वेयर इज माई ऑनर? मेरे अजीजों, आइए इस साल में लेट्स शो हिम, आइए हम उसको दिखाएं दैट यू आर आवर हेवनली फादर, कि तू हमारा आसमानी बाप है, एंड वी ऑनर यू, और हम तेरी इज्जत करते हैं। और मेरे अजीजों, ये इज्जत लफ्जों से नहीं बल्कि वी हैव टू डू इट, हमें करके दिखाना है। और जब हम मेरे अजीजों उसकी इज्जत करेंगे तो फिर ताज़ीम करेंगे तो आपके खित्ते हमेशा भरे रहेंगे, फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जो हाथ दुआ में खुदा के सामने बढ़ता है, वो हाथ फिर कभी भी किसी इंसान के आगे मांगने के लिए नहीं बढ़ता, क्योंकि जब हम दुआ में अपने हाथों को उठाते हैं तो खुदा हमारे हाथों को बरकत देता है। Then we become a carrier of blessing, फिर हम बरकत को अपनी जिंदगी में लेते हैं और फिर हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते हैं। लेकिन दूसरों के लिए बाइस